15 سالہ بنی میں آئی ہوئی رائما غازیان کے وجود سے لپٹ کر سو رہی تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور اس کپکپاتے حسین 15 سالہ لڑکی کو دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس کے کمرے میں آ کر سو چکی تھی۔ کمرے سے باہر جاؤ ورنہ صبح تک چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ چلایا۔ رائما ڈر کر اسی سے لپٹ گئی۔ غازیان نے بے قابو ہوتے ہی سید شاہ، یا تو تم خون بہا کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ قتل کا بدلہ قتل سے لیا جا سکے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو غنی میں تمہیں اپنی 15 سالہ بیٹی کو دینا ہوگا۔ سامنے کھڑے غازیان شاہ نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا تھا، اور شاہ سعید شاہ اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اپنی بیٹی کو غنی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاس کھڑے ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ رائما کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بابا، وہ محض 15 سال کی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے غنی کیا جا سکے۔ بابا دیکھیں، اس کا کچھ اور بندوبست کریں گے، ہم رائما کو غنی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی معصوم سی بہن کے بارے میں سوچ کر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ کیسے بھلا اسے غنی کر سکتے تھے؟ لیکن اس کے بابا کے کہنے لگے کہ جرگے کا فیصلہ مجھے منظور ہے، رائما کو غنی کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگا، دیکھے بابا، قتل کا بدلہ وہ قتل لینا چاہتے ہیں تو وہ میرا قتل کر لیں، لیکن دیکھیں رائما کو میں کبھی بھی یوں قربان نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا، اس کے بابا کہنے لگے، تم خاموش رہو۔ غازیان شاہ سامنے کھڑے سعد کی طرف دیکھے جا رہے تھے، جو مسلسل اپنے باپ کو روک رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو غنی نہیں کرے گا، اور غازیان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اس کی بے بسی دیکھ کر۔ لیکن سعید شاہ کہنے لگے، میں اپنی بیٹی کو غنی کر دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جرگے سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف سامنے ہی ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کہنے لگے، رائما کو باہر لے کر آؤ۔ کیا مطلب ہے میں رائما کو باہر لے کر آؤں؟ جرگے کا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، دیکھو، جرگے کا یہی فیصلہ ہوا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ رائما کو غنی کر دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر سامنے کھڑی ہاجرہ بیگم کے چہرے پہ غصہ چھا گیا۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی بیٹی کو بالکل بھی غنی نہیں کروں گی، وہ بہت معصوم ہے، چھوٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غنی میں کی گئی ہوئی لڑکیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہماری بیٹی بہت معصوم ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، رائما کو باہر لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر رائما گڑیوں کے ساتھ کھیلے جا رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں اس کے ہاتھ سے گڑیا کو پکڑ کر دور پھینکا، کہنے لگے، اب تمہاری گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی عمر نہیں ہے۔ اپنے بابا کا ایسا رویہ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی، کہنے لگی، بابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میری گڑیا کیوں چھین لی؟ وہ معصومیت سے بولے جا رہی تھی، اور سعید شاہ نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، چلو باہر۔ یہ کہہ کر انہوں نے غصے میں بازو سے اسے پکڑا۔ وہ معصوم سی بچی نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ سامنے ہی ہاجرہ بیگم آ گئی اور انہوں نے سعید شاہ کو روک دیا، کہنے لگی، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی پر آپ کو ظلم نہیں کرنے دوں گی، خدا کے لیے اس پر رحم کرے۔ وہ معصوم بچی ہے، محض 15 سال کی تو ہے، آپ کیسے اسے غنی کر سکتے ہیں؟ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو دور دھکا دیا اور کہنے لگی، خبردار، جو تم نے مردوں کے فیصلے کے درمیان میں آنے کی کوشش کی، تمہیں معلوم ہے کہ میں جرگے میں جا کر حامی بھر چکا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو غنی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وجہ سے ایک منٹ، اب تم خاموش رہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی باقی اولاد پر یتیم نہیں کر سکتا۔ کیا تم بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ کیونکہ وہ یا تو کہتے ہیں اپنی بیٹی کو غنی کر دو یا پھر میرا قتل کریں گے۔ بتاؤ اب تمہیں کیا منظور ہے؟ غصے میں بولے جا رہے ہیں، اور سامنے کھڑی ہاجرہ بیگم ان کے بات سن کر تڑپ ہی تو اٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت زیادہ بے بس ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھو، میں کہتا ہوں قتل کا بدلہ قتل کریں اور مجھے لے کر جائیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگے تھے جب ہاجرہ بیگم نے ان کا بازو پکڑ لیا اور پھر اپنی معصوم سی بیٹی کی طرف دیکھا، جو باپ کی طرف اس طرح غصے میں چلانے پر ایک طرف سہم کے کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہاجرہ بیگم کہنے لگی، دیکھیں، میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا
کہ ہماری چھوٹی سی معصوم سی بچی کو منع کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھیے یہ تو بہت معصوم ہے، محض 15 سال کی ہے، یہ کیسے وہ سارے ظلم برداشت کرے گی، اس کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو اس وقت میں بہت زیادہ بے بس ہوں اور مجبور ہے، ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہاجرہ بیگم کہنے لگی اس دن کے لیے تو یہ پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ اپنے باپ بھائیوں کے گناہوں کی سزا اس سے ملتی رہے، لیکن میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ اس سے لے کر جائیں۔ انہوں نے اپنی معصوم سی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ سعید شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باہر جانے لگے تو وہ روتی ہوئی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما جان مجھے کہیں نہیں جانا، ماما یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، ڈرتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور وہ بے بسی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کر جرگے میں آ چکے تھے اور اتنے میں مولوی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا۔ غازیان کی نگاہیں مسلسل اس معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی پہ ٹکی ہوئی تھی جو کہ رونے کی وجہ سے آنکھیں لال کیے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ سعید شاہ نے جرگے میں لا کر اپنی بیٹی کو بٹھایا اور کہنے لگے میری بیٹی آ چکی ہے، وہ ونی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اتنے میں مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا تھا۔ غازیان وہیں پر پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس چھوٹی سی لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا نکاح غازیان شاہ سے حق مہر 2 لاکھ میں کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ نہ سمجھی کے عالم میں اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں وہاں پر اس کی ماں بھی آ چکی تھی اور وہ ماں بے بسی سے اپنی بیٹی کو یوں قربان ہوتا ہوا دیکھی جا رہی تھی، اور اس کے بابا کہنے لگے بیٹا ہاں بولو۔ اپنے باپ کی بات سن کر اس نے فوراً ہی حامی سر ہلا دیا تھا۔ 3 دفعہ وہ قبول کہنے کے بعد وہ غازیان شاہ کی بیوی بن چکی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ غازیان شاہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنے والا ہے۔ غازیان مسلسل اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آج اس کے پاس اچھا موقع تھا سعید شاہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ غازیان غصے میں اٹھا، اسے بازو سے پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا دیکھو لڑکی، تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو چکا ہے، اب تمہارے اپنے ماں باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی بابا مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، بابا پلیز۔ وہ رو رہی تھی اور غازیان نے بہت زور سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اچانک وہاں اس کی ماما آ گئی، کہنے لگی مجھے آخری دفعہ اپنی بیٹی سے تو ملنے دو۔ ہاجرہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی میں صرف آپ کے سامنے ہاتھ ہی جوڑ سکتی ہوں کہ میری بیٹی پہ بہت ظلم و زیادتی مت کرنا، جو برداشت نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ظالم شخص کے حوالے کر دیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرے گا، بس انہوں نے خاموشی سے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکی اور وہ ابھی بھی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ غازیان نے غصے میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی تو اس کی وجود جو ابھی ابھی ہولے ہولے کپکپا رہا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ ہمیشہ اسے اس کے گھر والے بچے ہی سمجھتے تھے، ابھی بھی وہ سادہ سے حلیے میں موجود تھی۔ اور زیان نے غصے میں اس کی کلائی کو دبوچا اور لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی لا کر اس نے نصرت بیگم کے قدموں میں اسے پھینک دیا اور کہنے لگا اماں جان، یہ ہے آپ کے بیٹے کی مجرم کی بیٹی، آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ مرضی سلوک کریں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی بیٹا یہ سعید شاہ کی بیٹی ہے۔ اس نے اصابت میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا جی ہاں، یہ سعید شاہ کی بیٹی ہے، وہی سعید شاہ جس نے آپ کے لاڈلے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی تو تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے کیا؟ کہ وہ اس کی بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا ہاں میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نصرت بیگم غصے میں کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے جب تمہاری بیوی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی؟ تمہیں پتہ ہے یاسمین کبھی بھی اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ بے شک یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ ابھی وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے،
جب یاسمین کمرے سے باہر آئی اور غازیان کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی، غازیان، یہ لڑکی کون ہے اور اسے یہاں پر کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ دھیرے سے چلتا ہوا یاسمین کے پاس آیا، آہستہ کسی اس نے آہستہ سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک منی میں آئی ہوئی لڑکی ہے اور اس کی حیثیت ملازمہ سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک ملازمہ کی حیثیت سے اس گھر میں رہے گی۔ وہ کہنے لگی، ملازمہ کی حیثیت سے کیوں؟ کل کو یہ تمہیں بہکا کر اپنے حسن میں پھنسائے گی، اس وجہ سے اس کا ابھی ہی کسی ملازم کے ساتھ نکاح کر دو۔ اس کی بات سن کر غازیان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں، میں ملازم کے ساتھ ابھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا، وقت آنے پہ کر دوں گا، ابھی تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا تھا اور وہ ابھی یاسمین کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ رائمہ کے ساتھ نکاح کر کے اسے لے کر آیا ہے۔ رائمہ ڈرتی ہوئی سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا تھا۔ بڑی بیگم نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور کہنے لگی، میں تمہیں اتنی زیادہ تکلیف دوں گی جس سے میرے دل کو سکون ملے گا۔ مجھے احساس ہوگا کہ تم میرے بیٹے کی قاتل کی بیٹی ہو اور تمہیں میں نے کسی طور پہ بخشنا نہیں ہے۔ اب معصوم سی لڑکی جو یہ رسموں سے واقف نہیں تھی اب بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ غازیان اسے اپنی بیوی، اپنی ماں کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ بڑی بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے والی انداز میں لا کر اسے کچن میں پھینکا اور کہنے لگی، آج سے سارے گھر کے کام تم کرو گی، تمہیں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ تو ان سب رسموں سے واقف ہی نہیں تھی، اسے نہیں معلوم تھا، نہ ہی اسے ان سب رشتوں اور تعلق کے بارے میں پتا تھا۔ وہ تو ابھی تک گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اسے اس کی ماں نے اتنا کچھ نہیں بتایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ رات بھر بڑی بیگم نے اسے کام کروائے تھے، رات کام کرنے جانے کون سا پہر تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی کہ آج کی رات تو تم اسٹور روم میں گزارو گی، کل میں تمہارا کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ٹھنڈے ٹھہرتے فرش پہ پھینک کر چلی گئی۔ وہ ڈری ہوئی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود کو کپا رہا تھا۔ وہ شخص جو اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، جس کی بیوی تھی، وہ اس کا کمرہ ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بعد اسے غازیان شاہ کا کمرہ نظر آیا۔ تو وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی غازیان کے کمرے میں کی طرف گئی تو وہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا، رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اکیلی نہیں سوتی تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ غازیان کے پاس آ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور غازیان ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے قریب کیا اور کہنے لگا، خبردار، جو دوبارہ تم نے میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی، اگر میں نے ایک دفعہ کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیا تو پھر سوچ بھی نہیں سکتی، یہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پہ بخشوں گا نہیں۔ وہ غصے کی حالت میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ ڈرتی ہوئی غازیان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن غازیان نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور غصے میں کہنے لگا، خبردار، جو تم نے دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی۔ وہ ڈرتی ہوئی باہر لانچ میں بڑے صوفے پر آ کر لیٹ چکی تھی کہ رات کے وقت پوری حویلی میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسے ابھی بھی بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر سے اٹھ کر پھر سے غازیان کے کمرے میں کی طرف چلی گئی۔ وہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ بس جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی غازیان کے پاس یاسمین سوئی ہوئی تھی۔ غازیان نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ شکر ہے اسے یاسمین نے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ اسے اس لڑکی سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اگلے دن جب وہ سو رہی تھی تو اچانک ہی اسے کسی نے جھنجھوڑ کر صوفے سے اٹھا کر فرش پہ پھینکا اور غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں سوفر پر سونے کی؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی، میں شاہ جی کی بیوی ہوں تو اس وجہ سے میں صوفے پہ سو رہی تھی، ان کے کمرے میں تو آپ سوئی پڑی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ
یاسمین کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ یاسمین نے غصے میں اس کے بال پکڑی اور کہنے لگی، تمہاری ہمت کہ میرے شوہر کو تم اپنا شوہر بولو گی، اتنی تمہاری اوقات ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اتنے میں غازیان بھی باہر آ چکا تھا۔ یوں اس کے بالوں کو یاسمین کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ کہنے لگا، یاسمین کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو اس کے بال۔ یہ کہہ کر اس نے دور کرنا چاہا تو یاسمین غصے میں کہنے لگی، ہاں تو میں اس کی بہت زیادہ فکر کر رہی ہوں، بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، یہ اس کی بہت زیادہ محبت کرتے ہو نا اس سے، یہ شادی کیوں کر کے لائے ہو؟ میں نے بولا ہے کہ ابھی کے ابھی سے طلاق دو تاکہ اس کی شادی کسی ملازم کے ساتھ کروا دی جائے۔ غازیان کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ایک پنی میں آئی ہوئی لڑکی ہے اور میں کبھی بھی اس سے طلاق نہیں دوں گا۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو گے ورنہ یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ یہ بات سن کے قاضیان کو غصہ آ گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی اس سے کہتی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی۔ قاضیان نے غصے میں کہا، چلی جاؤ، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ ایک دن تم اس کے حسن کے بہکاوے میں آ کر اسے اپنا لو گے اور تم بھول جاؤ گے کہ بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ حیرت سے بس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو قاضیان شاہ پر چلائے جا رہی تھی، اور اس کے بعد وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف گئی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ قاضیان بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس کو روکنا فضول تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس قدر ضدی لڑکی ہے اور جتنا سب کے لاڈ پیار نے سے بگاڑا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہیں رکے گی۔ جب تک کہ غازیان اس وقت رائمہ کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو تم ابھی اتنا بڑا فیصلہ لے کے میں بعد میں پچھتاؤ گی۔ دیکھو میں تمہیں بہت آرام سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا آرام سے رک جاؤ۔ تم جاؤ گی تو میں تمہیں دوبارہ منانے بھی نہیں آؤں گا۔ ہمیشہ میں تمہیں منانے آیا ہوں، جبکہ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری غلطی ہوتی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، ہاں تو میں اب یہ بیوی مل گئی ہے نا، اسی سے اپنی خواہشات پوری کرنا، یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے جا چکی تھی، اور بڑی بیگم نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کے کہنے لگی، 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری وجہ سے پہلے میرا بیٹا اس دنیا سے گیا، اب میری بہو بھی اس گھر سے چلی گئی ہے، تو میرے بیٹے کا گھر برباد کر دو گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی، غصے میں کہنے لگی، میں نے آپ کے بیٹے کا گھر برباد نہیں کیا، آپ لوگ مجھ پر ظلم کرے اور میرے ساتھ زیادتی کرے اور مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ فٹافٹ بولے جا رہی تھی، اور اچانک ہی اس عورت نے اس کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اسے لا کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ وہ روتی رہی، اسے ہمیشہ ہی اندھیرے سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی آج اپنی قسمت پر مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چیخنے لگ جائے، چلانے لگ جائے، اپنے ماں باپ سے پوچھے کہ کیوں اسے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، جب اسے یوں وہ نہیں کرتے، نہ بڑی ہوتی، نہ سکتے جاتے، کب نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ رات کے اندر جانے کون سا پہلو تھا، عجیب سے خوف کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کے کمرے سے باہر آئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے غازیان کے کمرے کی طرف آ چکی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی آج وہ بیڈ پر اکیلا سو رہا تھا، جس کی بیوی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس جا کر لیٹ چکی تھی۔ اسے ایک تو ٹھنڈ کی وجہ سے پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے غازیان کو حق کر لیا تھا اور اس کے قریب سو گئی تھی۔ غازیان نے اپنے قریب کسی کا محسوس کیا تو اس نے فوراً ہی آنکھ کھول چکی تھی، کیونکہ یہ لمس یاسمین کا نہیں تھا، لیکن جانا سا لمس محسوس کر کے غازیان نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھنے لگا۔ وہ حسین سی لڑکی اس کے پہلو میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اور غازیان مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جہاں پر اس نے دنیا جہان کی معصومیت سجائی ہوئی تھی۔ اس نے کپڑے سے جھک کر جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑا تو اس کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سامنے اس شخص کی طرف دیکھی جا رہی تھی جو اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تو اگلے ہی لمحے وہ اس سے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا،
شا ہم آ گیا تو مجھے اتنا پاس آ گیا تو آج میں تمہیں دور نہیں جانے دوں گی۔ یہ کہہ کر بس اسے مزید اپنے قریب کرتا ہوا اپنے تمام تر حقوق وصول کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جب ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس نے اگلے ہی لمحے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا وہ کہنے لگا، اس بارے میں تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی کرنی، کوشش کی تو سوچ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ڈرتی ہوئے غازیان کی طرف دیکھی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو۔ وہ اس چہرے کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا اور وہ سامنے کھڑے شخص کو خوف ہی کے بعد وہ اس سے دور ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہنے لگے تھے۔ اے- اس نے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور کہنے لگا، یہ تو ایک نہ تم نے کسی کے سامنے اس تعلق کے بارے میں بات کی یا کسی کو بھی بتایا، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ پھر کیا کروں گا۔ وہ وہی ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ڈر بھی گئی تھی، کہنے لگی، نہیں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، واپس اسی اسٹور روم میں آ کر بیٹھ چکی تھی، اپنے گھٹنوں پر آ، سر رکھ کر مسلسل روئی جا رہی تھی۔ صبح اس کی کافی دیر سے آنکھ کھلی تھی، بڑی بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کے پھر سے گھسیٹ کر رکھ دیا تھا۔ سارے گھر اسی سے کام کرواتی تھی اور اسے کسی قسم کی رعایت نہیں دی جاتی تھی۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، آج اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کھانے لگتی تو اس کا جی متلانے لگتا، لیکن وہ اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی کہ عجیب سا خوف اس کے اندر میں پیدا ہو چکا تھا۔ کل تک وہ جو گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی، وہ آج وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، بڑی بیگم نے اسے آواز دی اور کہنے لگی، آ کر میری ٹانگیں دبا دو، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اس وقت اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسٹور روم میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ باہر سے مسلسل اسی بڑی بیگم صاحبہ کی آواز آ رہی تھی، وہ اسے مسلسل پکارے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی، کہاں مر گئی ہو، آ کر میری ٹانگیں دبا دو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، رنگ بالکل اڑا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھ چکے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بڑی بیگم کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ کہیں بڑی بیگم اس سے کا چہرہ دیکھ کر اس کی حالت کو پہچان ہی نہ جائیں۔ اس وجہ سے وہ خاموشی سے آ کر بڑی بیگم کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی تھی۔ بڑی بیگم اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی اور اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگی، تم ٹھیک تو ہے نا، یہ تمہارا چہرہ اس قدر اترا ہوا کیوں ہے؟ وہ اس کی زرد رنگت دیکھ کر اچھی طرح پہچان چکی تھی کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے۔ وہ اس کے پوچھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس ان کی ٹانگیں دبائی جا رہی تھی۔ اچانک بڑی بیگم نے غصے میں اس کے جبڑے کو دبایا اور کہنے لگی، یہ تمہارا سر چکرا رہا ہے تو الٹیاں کیوں آ رہی ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اسے کہا کہ جاؤ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھی تھی۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً سے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ ابھی بھی اسے الٹیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ واش روم میں کھڑی مسلسل وامیٹنگ کیے جا رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دیکھا تو سامنے ہی بڑی بیگم کھڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ بڑی بیگم کہنے لگی، مجھے کچھ شک ہے، یہ میں دائی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، یہ تمہارا چیک اپ کریں گی۔ وہ دائی سے اپنا چیک اپ نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ بڑی بیگم صاحبہ اس کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئی ہیں۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ دائی اسے اپنے پاس بلانے لگی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا، اس کے پاس میں نہیں جانا چاہتی، نہیں اسے اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ اس وجہ سے میں غصے میں کہنے لگی، مجھے اس عورت کے پاس نہیں جانا۔ بڑی بیگم نے جب غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر اور اسے دائی کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی، اس کا چیک اپ کر کے بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس کے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ یہ اس پنچ اور گھٹیا خاندان سے آئی ہوئی لڑکی ہے، ضرور یہ حویلی میں کچھ غلط کام کرے یا کسی کے ساتھ منہ کالا کرے گی۔
میرے بیٹے کی عزت ہے، یہ کہہ کر انہوں نے اسے چیک اپ کروا دیا۔ دائی نے اس کا معائنہ کیا اور یہ سن کر بڑی بیگم نے وہ کہرام برپا کیا کہ پوری حویلی کیا میں بھی سہم چکی تھی۔ دائی کے جانے کے بعد وہ اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر حویلی کے درمیان آ چکی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے مسلسل اس سے پوچھے جا رہی تھی، بتا اس حویلی کے وارث کے ساتھ تم شادی کر کے آئی تھی، کس کے ساتھ رنگلیاں مناتی رہی ہو؟ تم بنی میں آئی ہوئی لڑکیاں ایسی ہی پنچ اور گھٹیا خاندان کی ہوتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے پر تھپڑ لگائی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کیے جا رہی تھی۔ وہ انہیں کیا کہہ سکتی تھی، کیا جواب دے سکتی تھی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں یہاں سے زندہ نہیں زمین میں کاٹ دوں گی۔ تو حاملہ ہے اور یہ تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ تو مجھے سیدھا سیدھا بتا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی یا پھر شاید وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی بیگم اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آج اس لڑکی سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے اس حویلی میں آ کر اس قدر گھٹیا حرکتیں کی تھی کہ وہ کسی کا منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہنے والی تھی۔ اگر یہ بات حویلی سے باہر پہنچ جاتی کہ حویلی میں آئی بنی ہوئی لڑکی نہ جانے کس کے ساتھ رنگلیاں مناتی پھر رہی ہے، انہیں بس یہی برہم کھائے جا رہا تھا کہ وہ فرش کے درمیان ابھی بھی پڑی ہوئی تھی، شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ جب غازیان گھر میں داخل ہوا، اسے یوں فرش پہ دیکھ کر غازیان کو حیرت ہوئی۔ کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بڑی بیگم کہنے لگی، میں نے بولا تھا نا اس کا کسی ملازم کے ساتھ نکاح کروا دو۔ نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آ گئی ہے، نہ جانے کس کا ناجائز بچہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ بڑی بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ اس نے بڑی بیگم کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، مما، اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حیرت سے اس فرش پہ پڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر جو کہا، ہاں لے کے جا رہے ہو اسے اٹھا کر گھر سے کمرے باہر پھینک دو۔ اس حویلی میں رہنے کے قابل نہیں ہے یہ، اس کے ماں باپ کے حوالے کر کے آؤ، انہیں بتاؤ کہ ان کی بیٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بنی میں آئی ہوئی لڑکی نہ جانے کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اپنے اندر کی بھڑاس نکالتے جا رہی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا، مما پلیز خدا کے لیے کچھ دیر خاموش ہو جائیں اور بتائیں، اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا؟ کسی قسم کا آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کی؟ وہ کہنے لگی، میں تو ایک لمحہ اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بھلا کسی کیا گناہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ یہ بھی نہیں بتائے گی؟ مجھے معلوم ہے یہ گھٹیا لڑکی کسی کا بھی نام نہیں لے گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ غازیان کو غصہ آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مما بس کر دیں، خدا کے لیے پہلے میری بات تو سنیں۔ اب مجھ سے کوئی سوال جواب کیا، مجھ سے کچھ پوچھا ہے؟ یہ بچہ میرا ہے، میں اس بچے کا باپ ہوں۔ غازیان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے بڑی بیگم کو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی کر دی ہے۔ اب وہ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، غازیان، یہ ابھی تم نے کیا بکواس کی ہے؟ کیا تم نے بولا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ تم اس بچے کے باپ ہو؟ میں نہیں مان سکتی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے یاسمین کو اس وجہ سے گھر سے نکالا تھا کہ تم خواہشات پوری کر سکو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ان کا غصہ کسی بھی طور کم نہیں ہونے کو آ رہا تھا، بلکہ ان کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ غازیان، ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو۔ اس وجہ سے تم کسی ملازم کے ساتھ شادی نہیں اس وجہ سے تم اس کی شادی کسی ملازم کے ساتھ نہیں کروانا چاہتے تھے؟ غازیان کہنے لگا، خبردار، آپ نے مزید کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے یہاں آپ نے مار مار کے اس کی کیا حالت بنا دی ہے؟ خبردار، جو کسی نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی، پلیز خدا کے لیے اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس پر رحم کرے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور بڑی بیگم اپنے اس بیٹی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو وہ ہمیشہ بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت ہی اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غازیان نے ایک ملازمہ کو آواز دی اور کہنے لگا، پلیز آ کر اس کا دھیان رکھنا، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ نہ جانے اس کے چہرے پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک باپ بننے کی خبر اسے سنائی گئی تھی، وہ بھی اس انداز میں، لیکن وہ باپ بننے والا تھا، یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں میں یاسمین سے یہ خوشخبری
نہیں دے سکی تھی۔ کتنے سال اس نے انتظار کیا تھا، کتنا اس نے علاج کروایا تھا کہ یاسمین نے اسے اولاد جیسے خوشی سے نوازے، لیکن ابھی تک یاسمین کی طرف سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ رائما ماں بننے والی، بس کے پاؤں وہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ رات کے نہ جانے اس رات کے کون سے نہ جانے وہ پہلے واپس گھر آیا تھا تو رائما بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے حیرت سے دائما کی طرف دیکھا تھا۔ رائما پاک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ رائما نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، جو کچھ کیا ہے آپ نے کیا ہے، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کی مما مجھ پر کتنے گندے الزام لگا چکی ہیں، میں ایسی بڑی تو نہیں ہوئی ہوں، میں تو مردوں کے پاس نہیں جاتی، پھر آپ کی مما نے ایسا کیوں کہا؟ بڑا ہوتے ہوئے وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا، کوئی کچھ بھی تمہیں نہیں کہہ رہا، اس وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا، لیکن وہ اس کے حصار میں کسمسا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ اس کا 2 دن پہلے والے رویہ نہیں بھولی تھی۔ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ ڈر گئی۔ کہنے لگی، آپ نے پہلے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے بڑی بیگم نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے، پلیز خدا کے لیے اب دوبارہ میرے ساتھ پاس مت آنا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن غازیان آج اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ غازیان نے بس اسے ہیرے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اس کی پیشانی پر بہت سارا پیار دیا تھا، اس کے بالوں کو سہلایا جا رہا تھا، اس کا پورا وجود ہولے ہولے کاپ کپا رہا تھا۔ وہ اپنے کپ کپاتے وجود کی پرواہ کیے بغیر وہاں اس کے سینے میں لگ گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، اتنے میں اس کے موبائل پر یاسمین کی کال آنے لگی۔ ہمیشہ ہی یاسمین نے اسے اکڑ دکھایا تھا، حالانکہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ اسے بہت زیادہ اکڑ دکھاتی تھی۔ جیسے یاسمین کی کال آئی، اس نے جیسی کال پہ کہہ کے موبائل کان سے لگایا، وہ غصے میں کہنے لگی، نکلے نا تم بھی حوث کی پجاری، دینیوں سے بیویوں والا حق مجھے معلوم دے دیا نا اسے بیویوں والا حق مجھے معلوم تھا، ایک دن تو ایسا ہی کرو گے۔ تم ایک مرد ہو، جب مرد کے پاس ایک چھوٹی کمسن لڑکی آتی ہے تو وہ کبھی بھی اسے بخشتا نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود سے تمام تر خواہشات پوری کر لیتا ہے، اور تم نے بھی یہی کیا ہے، اس بچی کی وجود سے ساری خواہشات پوری کر لی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو تمیز سے بات کرو، پہلے تم نے ہر جگہ اپنی منمانی کی ہے، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، مرد تھا اور عورت ہر مرد کی ضرورت ہوتی ہے، جب تم میرے پاس میسر نہیں تھی تو میرے پاس ایک جائز اور حلال رشتہ تھا۔ وہ کہنے لگا، شاید تم بھول رہی ہو، وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت ایک ملازمت سے کم نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا، ہاں مانتا ہوں، لیکن میں اسلم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سب کو اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں بھی وارث پیدا کر دیتی ہیں۔ جب خاندانی لڑکیوں میں غرور گھمنڈ بھر جائے تو وہ غصے میں کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی رہنا نہیں چاہتی، کبھی بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ہمیشہ ہی یاسمین نے جلد بازی میں فیصلے کیے تھے، اور آج بھی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگی، میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ یاسمین کو لگا تھا کہ وہ اس کی منتیں کرے گا، ترلے کرے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، طلاق لینا چاہتی ہو تو میری طرف سے بہاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یاسمین اتنا بڑا قدم اٹھائے گی، وہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ سے اس کے نمبر پہ کال آنے لگی، اس نے دیکھا تو اس دفعہ پھر سے اسی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ کال کٹ کی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر سے یاسمین کے گھر سے کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کی تو اسے معلوم ہوا کہ یاسمین نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگا، یہ کیا ہو گیا اسے؟ بولو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کون تھا؟ یاسمین کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ اتنی پاگل نکلے گی، اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یاسمین اس سے یوں چھوڑ کے چلی جائے۔ 3 دن تک اس نے رائما کی بھی کوئی خبر نہیں لی تھی، اسے بھی نوکرانیوں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ جب 2-3 دن بعد وہ واپس گھر آیا تو اپنی ماں کے پاس جانے کے بجائے راما کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو رائما کے چہرے پر بنے ہوئے مار پیٹ کے نشان کے بہت زیادہ نشان تھے۔ وہ شرمندگی ہوئی تھی، وہ پھر سے اس کا خیال رکھنا بھول چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا ہے، لیکن وہ اب بھی اپنی ماں کو کیا کہہ سکتا تھا؟ اس وجہ سے خاموشی سے اس کے سامنے
آ کر بیٹھا اور دھیرے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، کہنے لگا سوری میری جان، بس آخری دفعہ تھا، میں تمہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہیں دے گا۔ اور کہنے لگا آپ یہ سب کچھ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ وہ برفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے، بہت زیادہ محبت، اور میں تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں، کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا۔ اس کی باتیں سن کر اس سے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے معلوم ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، آپ یہ سب کچھ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیسے وہ لڑکی جو گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی شوق رکھتی تھی، نہ جانے کب اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ اتنے ظلم سہتے سہتے اچانک یہ وہ بہت بری طرح رونے لگی۔ روتے روتے ہوئے کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی دی گئی حیثیت اور تصویر، اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے بابا کے رویے کا دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا تھا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، بڑے ہوتے تھے سکتے ہوئے سے سکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور قاضیان نے اسے اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگا نہیں میری جان، یہ بات تو نہیں ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر غازیان نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ اللہ نے غازیان کو خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا۔ جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو خود بخود بڑی بیگم کے دل میں رائما کے لیے جگہ بن گئی، انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا، اور ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کا ولیمہ غازیان کے ساتھ ہوا تھا، جہاں پر سب گام والوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ صرف فنی میں آئی ہوئی لڑکی نہیں بلکہ غازیان کے گھر کی عزت ہے، غازیان کی بیٹی کی ماں ہے۔ اس نے ہر طرح سے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ پہلے پہل تو اسے یہی لگتا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے، لیکن وقت کو گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اسے بہت محبت کرتا ہے، بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے۔